بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے اور اپنے آن لائن لیکچر کو سن کر اس کے اپنے امتحانات کے لیے اس کو تیار کر رہے ہوں گے۔ بیٹے، سیکنڈ ایئر کی آن لائن اکنامکس کی کلاس میں ہمارا چیپٹر انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ابھی تک ہم نے جو سلیبس مکمل کیا ہے اس چیپٹر سے متعلقہ، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا انٹروڈکشن، اس کی جسٹیفیکیشن، اس کے بعد ٹائپس آف ٹریڈ، ڈومیسٹک ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہم نے بیٹے پڑھا تھا کمپیریزن آف ڈومیسٹک ٹریڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، یعنی ان میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ جو تجارت ملک کے اندر کی جاتی ہے اس میں، اور اشیاء کا وہ لین دین جو دنیا کے مختلف ممالک آپس میں کرتے ہیں، ان میں کیا ڈیفرنس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے آج جو بیٹے ٹاپک پڑھنا ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں ہم نے اس کے دو پہلو ڈسکس کرنے ہیں۔ یعنی ایک طرف ہم بات کریں گے کہ ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ ایک طرف ہم کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، کہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ایکسچینج آف گوڈز اینڈ سروسز between different countries of the world is called international trade۔ اب جب دنیا کے مختلف ممالک آپس میں اشیاء کا لین دین کرتے ہیں، یعنی چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کے میرٹس کیا ہوتے ہیں، جس کو ہم ایڈوانٹیجز کا نام دیتے ہیں، آپ اسے میرٹس بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، ڈی میرٹس۔ تو اس کو ڈسکس کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ٹریڈ کی صورت میں، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ ہونے کی صورت میں، انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کی صورت میں، اب یہ تو طے بات ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جب کی جاتی ہے تو بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے، نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی جب ہم کنکلوژن کرتے ہیں، ہم نتیجہ نکالتے ہیں، تو اس میں ہم ایک بات یہ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈس ایڈوانٹیجز یعنی نقصانات موجود ہیں، لیکن اس کے ایڈوانٹیجز، میرٹس، فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اب جو نقصانات کی ہم بات کرتے ہیں، ڈی میرٹس کی بات کرتے ہیں، تو وہ ریموو بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ریمیڈی بھی ممکن ہے، ان کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے یہ اس میں جاننا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے ہم کرتے ہیں بات کہ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ a country can get those commodities which it cannot produce itself۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فائدہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ every country can get all those things which cannot be produced with
اٹس ڈومیسٹک ریسورسز، کہ اس میں جو ہے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو اس کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ لاسٹ کے لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو سیلف سفیشینٹ ہو، اپنی تمام ضروریات اپنے وسائل سے پوری کر سکتا ہو۔ اس لیے اسے کچھ نہ کچھ چیزوں کا، کچھ نہ کچھ کموڈٹیز گڈز کا دوسروں کے لیے اسے ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو پہلا فائدہ اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جس کو جو چیزیں چاہیے اس میں سے جو وہ اس کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، یا وہ پیدا نہیں کر سکتا، یا اس ملک کے وسائل اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے ہیں نہیں، یا موجود نہیں ہیں، یا کافی نہیں ہیں، تو اس کو ٹریڈ کی صورت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ خود پیدا کر سکتا ہے وہ کر ہی رہا ہے، اور وہ جو خود پیدا نہیں کر سکتا اسے امپورٹ کر لیتا ہے۔ پہلا فائدہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا حصول جو وہ خود پیدا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اگر انٹرنیشنل ٹریڈ ہے تو اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی ملک ہے، وہ چیزیں اس کے ملک میں بھی نہیں بنتی، یعنی خود بھی نہیں بنا سکتا اور وہ ان کو منگوا بھی نہیں سکتا، تو اس سے اس چیز کی جو ہے وہ اویلیبلٹی، اس کی تکمیل ناممکن ہو جاتی۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے جی کہ ایوری کنٹری کین گٹ آل دوز تھنگ وچ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ ان اٹس جغرافیکل باؤنڈری۔ دوسرا فائدہ یہ ہے بیٹا کہ تھرو انٹرنیشنل ٹریڈ اے کنٹری کین گیٹ دوز تھنگز goods at cheaper rates which it can produce only at high cost۔ اس کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ اس کی ہیڈنگ بنانا چاہیں تو یہ بنے گا جی کہ اویلیبلٹی آف گڈ ایٹ لو کاسٹ یا چیپر۔ اس کا مطلب بیٹے یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ چیزیں سستی حاصل کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ جو اس کے ملک میں مہنگی تیار ہوتی ہیں۔ کہ ہر ملک کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر ملک میں کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہے، ہیومن کیپیبلٹی HR ڈیفرنٹ ہے، نیچرل ریسورسز ڈیفرنٹ۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی پروڈکشن اس ملک کے لیے بہت زیادہ کاسٹلی ہو، ہائی ریٹس ہوں، تو پھر اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک سب سے بڑا آپشن موجود ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا، کہ جو چیزیں اس کے ملک میں پیدا ہونا اگر وہ کرتا ہے تو اس کو بہت مہنگی پڑتی ہیں، بہت اس کو کاسٹلی پڑتی ہیں، ہائی ریٹس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ان کا کے متبادل کے طور پر وہ بجائے خود پیدا کرنے کے وہ چیزیں باہر کے ممالک سے امپورٹ کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے بیٹا کہ فارن ٹریڈ انیبلز کنٹری ٹو اسپیشلائز اس پروڈکشن آف دوز کموڈیٹیز فار وچ اٹس ریسورسز آر مور سوٹیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ کی صورت میں ہر ملک اس چیز میں اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، اسپیشلائزیشن اس میں حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے اس کے وسائل سوٹیبل ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ایگریکلچر پروڈکٹس میں اس کے جو ریسورسز بہت سوٹیبل ہیں، مثلا کاٹن پروڈکشن ہے، شوگر کین پروڈکشن ہے، ویٹ پروڈکشن ہے، رائس پروڈکشن ہے۔ تو اب انٹرنیشنل ٹریڈ کا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ پھر جس چیز کے لیے اس کے ریسورسز سوٹیبل ہوتے ہیں وہ اس کو فوکس کرتا ہے، اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اس کی پروڈکشن کو میکسیمم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ریسورسز جس چیز کے لیے سوٹیبل ہیں اس چیز کو وہ میکسیمم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی پروڈکشن کے بعد اس کی اپنی ڈومیسٹک نیڈز بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو سرپلس اس کی جو کموڈٹی ہوتی ہے
اس اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اسے ایکسپورٹ کر دیتا ہے، اور یہ بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا فائدہ یہ ہے جی کہ ڈیورنگ ٹائم آف فیمائن اینڈ ادر کلائمیٹیز، اگر کسی ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، فیمائن یا کلیمٹی یا موسمی اثرات ہوتے ہیں، اس میں یہ انٹرنیشنل ٹریڈ بہت زیادہ بینیفیشل دیتی ہے۔ اب اگر کسی ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، اس کی پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے، جو ہے وہ مطلب اس میں بھوک پڑ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، تو اب اس کا سلوشن انٹرنیشنل ٹریڈ میں موجود ہے کہ اگر اس ملک میں کسی بھی وجہ سے، کسی موسمی اثرات کی وجہ سے، کسی وبا کی صورت میں، اللہ نہ کرے کسی زلزلے کی صورت میں اگر اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس ملک میں اس چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، قلت ہو جاتی ہے، خاص کر فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو اس سرکل سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مثلا پاکستان میں جو ہے وہ بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، فلڈ کی صورت میں ہو جاتی ہیں یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے پاکستان کیا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے ملک میں جن کی شارٹیج ہو گئی ہے وہ باہر کے ممالک سے امپورٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ امپورٹ کرنے والا بھی ایک بہت بڑا آپشن موجود ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے، سولوشن موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نیکسٹ فائدہ بیٹے جی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہیلپ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، کہ بین الاقوامی تجارت جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہیلپ فل ان ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کسی بھی ملک کے ایگریکلچر سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے اور انڈسٹریل سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر کے لیے فرٹیلائزر ہیں، ایگریکلچرل ٹولز ہیں، ریفارمز ہیں، تو یہ ساری امپورٹ کر کے ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انڈسٹری ہے، اس کے لیے را میٹیریل ہے، اس کے لیے انسٹرومنٹ ہے، مین پاور ہے، اس کو امپورٹ کر کے کنٹری جو ہے وہ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتی ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں وہ ٹیکنالوجی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اپنے یہ جو ہے وہ ایگریکلچرل ٹولز کرتے ہیں، را میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، تو ٹریڈ جو ہے اس میں ہیلپ فل ہو رہی ہے کس کے لیے؟ ایگریکلچرل سیکٹر کو جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے، ایگریکلچر کو بھی کرنے کے لیے اور انڈسٹری کو بھی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی کہ a country can import all material, machinery, vehicle, fertilizer which are needed for economic development، کہ کوئی ملک جو ہے اپنی اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے اسے جو بھی ایلیمنٹ ضرورت ہوتے ہیں وہ انہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں انہیں امپورٹ کر لیتا ہے، اس سے اس کی انڈسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کی امپورٹنگ آف ٹیکنالوجی ہے، امپورٹنگ آف را مٹیریل ہے، مشینری ہے، وہیکلز ہیں، ایگریکلچرل ٹولز ہیں، اس کے علاوہ میڈیسن ہیں، ان کو بھی وہ جو ہے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اس کا ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ ہم پہلے جو ہے وہ اس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں، میرٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس انٹرنیشنل ٹریڈ کے ڈی میرٹس کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، جس سے جو ہے وہ منفی پہلو کون کون سے ہیں۔ تو اگلا فائدہ اس کا یہ ہے جی دی فیئر آف فارن کمپٹیشن ہیلپس ٹو امپروو دی کوالٹی آف لوکل پروڈکٹ، یعنی کہ اشیاء کے معیار میں بہتری، ہائی اسٹینڈرڈ گڈس۔ اس میں ہر ملک، چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ کنٹریز ایکسپورٹ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی چیز جو سب اسٹینڈرڈ نہ ہو جائے،
اس لیے وہ اپنی اشیاء کی جو اس کی گڈز ہوتی ہیں اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو جائے. یہ ایڈوانٹیج ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا کہ اس صورت میں جو لوکل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے کہ وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جو ہے وہ اس کو انٹرنیشنلی اپنی جگہ بنا سکیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کو فیس کر سکیں. تو اس میں ہر ملک کوشش کرتا ہے جو بھی ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میری چیز کوالٹی نہیں ہوگی اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو اس کو کوئی مجھ سے خریدے گا نہیں جس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ٹریڈ میں تبھی اس کی وہ پلیس بنے گی جب اس کی پروڈیوس گڈز جو ہوں گی وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوں گی, ہائی کوالٹی کی ہوں گی اور ہائی پروفائلڈ ہوں گی. اس کے لیے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ہم جو ایسے ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ میں سے کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے تھرو انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسٹینٹ آف مارکیٹ از انلارجڈ, کہ اس میں ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن آف مارکیٹ. اس کی آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں ایکسٹینشن آف مارکیٹ. انٹرنیشنل ٹریڈ میں مارکیٹ بڑی ہو جاتی ہے, یعنی اٹ از دی کاز آف انلارجمنٹ آف مارکیٹ, ایکسٹینشن آف مارکیٹ. کیونکہ کوئی شخص جو ہے جب وہ چیز بنا رہا ہوتا ہے اس نے اس کو انٹرنیشنلی جو انٹروڈیوس کروانا ہوتا ہے, تو پوری ورلڈ جو ہے وہ ایک مارکیٹ فارم میں آ جاتی ہے. کیونکہ جتنی ٹریڈ بڑھتی جائے گی, جتنی ٹریڈ زیادہ اس کو جو ہے اپنا ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے, اسی ریشو سے جو ہے ہمارا جب اپنا مارکیٹ وسیع ہوتی جائے گی, اشیاء کا لین دین بڑھتا جائے گا, اس میں نمبر آف کنزیومر, نمبر آف امپورٹر بڑھتے جائیں گے, جس سے مارکیٹ بڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹا اس کا فائدہ یہ ہے, if there is over production some commodity is in country it can be sold or to other country. اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے سلوشن آف اوور پروڈکشن. اب اوور پروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات کسی ملک کا پروڈکشن سیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی چیزیں اتنی زیادہ بنا دیتا ہے کہ وہ اس کی ڈومیسٹک نیڈ سے ایکسیڈ کر جاتی ہیں, یعنی زائد ہو جاتی ہیں. تو اس کو ہم وہ پروڈکشن جو اس کی اپنی ڈومیسٹک نیڈ سے ایڈیشنل ہے, ایکسٹرا ہے, اسے کہا جاتا ہے اوور پروڈکشن. یعنی ایک خاص لمٹ سے زیادہ اس چیز کو بنا دینا, اسے جو ہے وہ اپنا پروڈیوس کر دینا, تو اسے کہا جاتا ہے اوور پروڈکشن. اب اوور پروڈکشن جو ہے یہ اگر تو انٹرنیشنل ٹریڈ اگر فرض کرتے نہیں ہے کہ وہ باہر چیز کو بھیج نہیں سکتا, باہر بیچ نہیں سکتا, تو وہ جو اس کے ملک میں اضافی چیز بنی ہے اس کی یا تو وہ ویسٹ ہو جائے گی, ایک بات ہے, یا اگر اس کو اسی ملک میں چیز بیچنے کریں گے تو اس کو وہ پرائسز کو ڈسٹرب کر دے گا, مارکیٹ سٹرکچر کو ڈسٹرب کر دے گا. تو دی بیسٹ سلوشن اوور پروڈکشن از ان فارم آف انٹرنیشنل ٹریڈ. سب سے اچھا حل, سب سے بیسٹ سلوشن جو ہے زائد پیداوار کا, اوور پروڈکشن کا, وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں جو چیز اضافی ہوتی ہے ہر ملک اسے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ پریونٹس مونوپلیز. مونوپلی کا مطلب ہوتا ہے, یہ فرسٹ ایئر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب کوئی پروڈیوسر جو ہے, کوئی فرم جو ہے کسی چیز کی پروڈکشن پر جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول رکھتی ہو, پرائس میکر ہو, اس چیز کا آلٹرنیٹ نہ ہو, تو اسے مونوپلی کہا جاتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ ہونے کی صورت میں مونوپلی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, بلکہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے یہ مونوپلی ہونے ہی نہیں دیتی. اب ایک ملک کسی چیز میں مونوپلی ہو رہی ہے تو وہ ٹریڈ کی صورت میں اپنے بجائے اس کے کہ وہاں پر اس کی ایکسپلائٹیشن ہو, وہ باہر کے ممالک سے وہ چیز منگوا لیتا ہے. لہٰذا کسی کی منمانی نہیں چلتی, کسی ایک کنٹری کی, کسی ایک فرم کی, کسی ایک پروڈکشن یونٹ کی.
वो प्राइस मेकर نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی پہ چیزوں کو کہ پرائس چیز نہیں بیچ سکتا. لہٰذا انٹرنیشنل ٹریڈ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی جو ہے مونوپلیز کو روکتی ہے، من مانی نہیں کرنے دیتی. اس کے بعد اگلا فائدہ اس کا ہے جی کہ in the presence of international trade, the country can borrow from abroad to fill the gap of domestic saving and total investment. بعض اوقات کنٹریز جو ہیں اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے، اپنی اس پروڈکشن ڈیفیسٹ کے لیے، سیونگ کنزپشن کو ایک بیلنس پہ لانے کے لیے باہر سے بعض اوقات وہ کیپیٹل بھی جو ہے وہ امپورٹ کر لیتا ہے، جو اس کے لیے بعد فائدہ مند رہتا ہے. اس کے بعد تھرو انٹرنیشنل ٹریڈ پیپل of various countries come close together. انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن، کہ اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن ڈیولپ ہوتے ہیں. جب ایک ملک کے لوگ دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، جو ان کو چیزیں بیچتے ہیں، ان سے چیزیں خریدتے ہیں، اشیاء کا لین دین کرتے ہیں، تو اس سے ان کے درمیان ایک ریلیشنز جو ہے وہ کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ان میں دوستی، مطلب اس میں فرینڈشپ ہو سکتی ہے، اس میں اچھے ان کے گڈ ریلیشن جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. یہ آنے والے وقت کے لیے اور انٹرنیشنلی بڑے فروٹفل ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، اور اس میں لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو پڑھتے ہیں، ان کے نظام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ نظام جو ہے وہ اپنے آپ کو ان جیسا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کی اور ڈیولپمنٹ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے. بیٹے ابھی جو ہم نے اس پہ بات کی ہے، جو جتنے ہم نے پوائنٹ پڑھے ہیں، ان تمام میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بین الاقوامی طور پر جب اشیاء کا لین دین کیا جاتا ہے، ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ اشیاء کا لین دین کرتا ہے، تبادلہ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ کہا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ہمیں چیزیں جو ہے وہ ہم وہ چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں بنتی، ہمیں چیزیں سستی مل جاتی ہیں، اور ہمارے سورسز بہترین استعمال کیا جاتا ہے وسائل کا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں، مونوپلیز نہیں رہتی، فورن کمپٹیشن کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ فائدے ہیں اس صورت میں کہ جب ایک ملک کے لوگ دوسرے ممالک کے ساتھ اشیاء کا لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں. بیٹے یہ تو ہو گئے اس کے میرٹس یعنی فائدے، ایڈوانٹیجز. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹریڈ کی جاتی ہے تو اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. جب انٹرنیشنلی چیزیں منگوائی جاتی ہیں، بھیجی جاتی ہیں، یعنی امپورٹ کی جاتی ہے، ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، تو اس میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پر کوئی نقصان کے کہاں چانسز ہوتے ہیں، ڈی میرٹس کہاں ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو پہلا نقصان جو بیٹھے جی ہے، ڈیو ٹو فارن ٹریڈ کنٹری میں ایگزاسٹ اس ایسینشیل مٹیریل اینڈ منرل وچ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں پہلا نقصان یہ بتا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں، ختم کر بیٹھتے ہیں، جو کہ دوبارہ پیدا بھی نہیں ہو سکتے. مثلاً اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں عرب کنٹریز کے پیٹرول ڈپازٹ کی ہے. اب دیکھیں کہ وہاں پر آئل پیٹرول ڈپازٹ ہیں، اور یہ کوئی خود سے نہیں بنایا جا سکتے، ریپلیس نہیں کیے جا سکتے. انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں جب اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا، ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، تو آخر کار یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، ایگزاسٹ ہو جائیں گے. تو سوال یہ آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس چیز کے ختم ہونے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، جو کہ دوبارہ پیدا نہیں کی جا سکتی. دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فلیگ میں فالو ٹریڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ٹریڈ جب کی جاتی ہے تو شروع میں وہ ہارمفل نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے.
جس طریقے سے اگر ہم کسی ملک کے ساتھ اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں، وہ ہمارے کلچر کو پڑھتے ہیں، تو شروع میں وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں، فائدہ مند رہتے ہیں، ہارمفل نہیں ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے کلچر کو ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں، یا ہماری اور پالیسیز کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک اس میں ایک پہلو موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی بیکاز آف فارن ٹریڈ دی ہارمفل پروڈکٹس میں فائنڈ اے مارکیٹ ان اے کنٹری اینڈ ہیلتھ آف پیپل میں بی ریونڈ، یعنی کہ اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے ایکسچینج پاسبلٹی آف ہارمفل گڈ، ایکسچینج آف ہارمفل گڈ۔ دیکھیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں جب ہم گڈز کو ایکسچینج کرتے ہیں، چیزیں منگواتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں، تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ رہتی ہے کہ انلیگل کموڈٹیز کی بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہو سکتی ہے، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے اس کی قوم کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ مثلاً ایسی چیزیں جن کی ٹریڈ پہ بین کیا جاتا ہے، اس کی ٹریڈ کو انلیگل کہا جاتا ہے، سمگلنگ جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک چانس موجود رہتا ہے، یہ ایک پاسبلٹی موجود رہتی ہے کہ ان ٹریڈز کے دوران جو ہے درمیان میں کہیں پر انلیگل کموڈٹیز کی ہارمفل گڈز کی پروڈکٹس بھی جو ہے وہ ایکسچینج نہ شروع ہو جائے، جو کہ قوموں کے لیے اور اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا ایک ہے جی نقصان کہ ڈیو ٹو فارن ٹریڈ سم کنٹریز بیکم ٹو مچ ڈیپینڈنٹ آن سم ادر کنٹریز فار فوڈ اور اسینشیل را مٹیریل، یعنی کہ ہم نے پہلے ایک ایڈوانٹیجز میں ایک ہیڈنگ پڑھی ہے کہ ایوری کنٹری گیٹ آل دوز گڈز دیٹ کین ناٹ بی پروڈیوسڈ بائی اٹ سیلف، کہ وہ خود نہیں پیدا کر سکتا۔ یہاں پر ہمیں نقصان میں ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فارن ٹریڈ کی صورت میں ایک ملک دوسرے ملک پر مکمل ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ خوراک میں بھی ہو جاتا ہے اور باقی دوسرے را مٹیریل میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غلامی ایک طرح کی ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ ڈیپینڈ کرنا کہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سلوشن ہی نہ رہے اور وہ بالکل ہیلپ لیس ہو جائے، ایسی صورت جو ہے ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے نقصانات میں آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ، کہ اب ایک ملک جب کسی ملک سے کوئی چیز منگوا رہا ہوتا ہے، امپورٹ کر رہا ہے، تو وہ پھر اپنے ڈومیسٹک ریسورسز کو اگنور کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو بین کر دے، آپ کو دینے سے انکار کر دے، تو آپ ساری کشتیاں جلا کر صرف آپ امپورٹ کو فوکس کرتے ہیں، آپ اپنے ڈومیسٹک ریسورسز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو وہ ہیڈنگ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے خوراک کے لیے اور اپنی باقی ضروریات کے لیے، اپنے را مٹیریل کے لیے دوسروں کے بالکل پابند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمارا استحصال کرتے ہیں، وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، ہمیں ہائی پرائسز چارج کرتے ہیں، اور یہ جب انہیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں بچا، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان دہ چیز ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد بیٹا اس کا نقصان ایک ہے کہ بیکاز آف انٹرنیشنل ٹریڈ کنٹری اسپیشلائزڈ ان اونلی فیو کموڈیٹیز دی سچویشن از ناٹ گڈ فار دی اکانومک اسٹیبلٹی آف پرائسز۔ بعض اوقات انٹرنیشنل ٹریڈ کی صورت میں جس طرح سے ہم نے پہلے بات اسپیشلائزیشن کے حوالے سے کی تھی کہ کوئی ملک جو ہے وہ کچھ چند چیزیں بنانے میں وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے تمام ریسورسز جو ہیں ان کو وہ اس طرف ڈائریکٹ کر دیتا ہے کسی ایک چیز کی پروڈکشن کے لیے یا چند کموڈٹیز کی پروڈکشن کے لیے، وہ ان کو طرف کر دیتا ہے، اور اس سے پھر اس کے ملک میں پرائس سٹیبلٹی نہیں رہتی۔ یعنی جس طرف وہ اپنی ریسورسز کو ڈائریکشن کو کر دیتا ہے، وہ تو فروٹفل ہوتے ہیں، وہ تو مکمل ہو جاتے ہیں، وہ پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پروڈکٹس، وہ کموڈٹیز جن کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے ان کی پرائسز ہائی ہو سکتی ہیں، اور جن کو وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے ان کی پرائسز لو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو پرائس میں انسٹیبلٹی آ جاتی ہے،
प्राइसेस का बढ़ जाना और प्राइसेस का कम हो जाना, ये एक तरह का नुकसान होता है। उसके अलावा एक और नुकसान बेटे इसका ये है कि इट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ न्यू इंडस्ट्रीज आर डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश, कि वो दुनिया यानी कि इसको हम कहते हैं कि हार्मफुल फॉर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ या बैकवर्ड कंट्रीज बैकवर्ड कंट्रीज़ के लिए ये हार्मफुल है, क्योंकि बैकवर्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकते और ना वो compete कर सकते हैं। तो ये एक हम इसके नुकसानात में उसका शुमार करते हैं कि ये इसका एक नुकसान है कि इंटरनेशनली जो है वो कंट्री जो लेस डेवलप होते हैं या बैकवर्ड होते हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिनमें जिनका शुमार होता है, उनके लिए ये ख़तरनाक है कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो सकती। उसके अलावा कि फाइनली फॉरेन ट्रेड में लीड टू वॉर, यानी उर्दू में हम कहते हैं थ्रेट ऑफ वॉर, जंग का ख़तरा हो सकता है। तो अब चूँकि ये कंपटीशन बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल के यूज़ का कंपटीशन है, प्रोडक्शन का कंपटीशन है कि प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, दूसरे में एक जेलसी आप कह सकते हैं, एक उनमें अपना वो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसपे आगे बढ़ने का और अच्छे से अच्छे होने का, इस कंपटीशन में इस बात का एक ख़दशा रहता है और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि उनके दरमियान जंग की पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ वार भी हो सकती है, जंग भी आपस में लग सकती है। किस बुनियाद पर कोई मुल्क जो है वो जंग में भी उलझ सकता है। लिहाजा हम जब ये बात करते हैं कि एडवांटेजेस जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस हैं, उसी के पैरेलल जो हैं उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो नुकसानात इसके अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं, इसके मेरिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो नुकसानात हैं, डीमेरिट हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है, उनकी जो है वो रेमेडी मुमकिन है। तो बेटा ये हमारा आज का आर्टिकल मुकम्मल हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अल्लाह हाफ़िज़।